خان نہیں کہتے، جو جاگیردار ہو بڑا اس کو خان صاحب کہتے ہیں۔ سندھ میں کیا کہتے ہیں؟ وڈیرا، اور بلوچستان میں سردار یا نواب، ملک۔ یہ اصطلاحات ہیں جو دنیاوی بڑے ہوتے ہیں، کہیں چودھری ہیں، کہیں نواب ہیں، کہیں ملک ہیں، اور کہیں وڈیرے ہیں، کہیں سردار ہیں، اور عربی زبان میں اس کے لیے ملا ان کا لفظ ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی مفتی بغداد، اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح کی ہے۔ ملا ان کا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو بھر دینا، کسی کو کوئی برتن ہے اس کو بھر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں ملعون، ملیون، یہ بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ان سرداروں کو، ان لیڈروں، چودھریوں کو ملعون کیوں کہتے تھے؟ انہوں نے یہ تفسیر میں الذین یملؤون القلوب بجلالہم والمجالس باتباعہم والابصار بجمالہم، تین جملے فرمائے کہ یہ ملا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے روب و دبدبے سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے ہیں، مروب ہوتے ہیں لوگ۔ بل مجالس باتباعہم، اور ان کی مجلسیں ان کے نوکروں، چاکروں اور پیروکاروں سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی مجلسیں بھری ہوتی ہیں۔ والابصار بجمالہم، اور ان کی ظاہری چمک دمک جو ہے اس سے لوگوں کی آنکھیں بھری ہوتی ہیں۔ یہ علامہ آلوسی نے ملا ان کی تشریح کی، الذین یملؤون القلوب بجلالہم، دل ان کے جلال سے بھرے ہوتے ہیں، والمجالس باتباعہم، مجلسیں، محفلیں ان کی پیروکاروں سے بھری ہوتی ہیں، اور والابصار بجمالہم، اور ان کا ظاہری جمال و حسن، چمک دمک، اس سے ان کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ وانطلق الملأ منہم، چل پڑے وہ چودھری، نواب، وڈیرے، ملک، سردار، اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے انمشو انمشو، چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں پر جمے رہو، اپنے الہوں کو مت چھوڑنا۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کے ذریعے سے مکہ کے چودھری، یہاں کے سردار، یہاں کے حاکم اور یہاں کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا پیروکار بنا کر اس ملک کی بادشاہت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس پیغام میں کوئی خاص مشن ضرور ہے۔ ساتھ کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، اس قسم کی باتیں، یہ تو بڑی انوکھی بات کر رہا ہے، ایسی باتیں ہم نے اس سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے دین میں نہیں سنی، آج تک ایسی باتیں کرنے والا کوئی نہیں آیا، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اور کہنے لگے ایسا ہم نے پچھلے آباء و اجداد سے جو ہم تک مذہب پہنچا ہے اس کے اندر ہم نے نہیں سنا۔ اور لیڈر ٹائپ کے لوگ اپنے چھوٹے جتنے لوگ کہتے ہیں چلو چلو یہاں سے، یہاں نہیں ٹھہرنا تم نے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، یہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا۔ آپ سن چکے ہیں دنیا میں پہلے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام، پہلے پیغمبر، یہ نہیں کہ آئے وہ ہیں، اس سے پہلے آدم علیہ السلام اور پیغمبر بھی آئے تھے۔ شرک جب سب سے پہلے جس قوم میں آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہ پہلے پیغمبر جنہوں نے توحید کا علم بلند کیا۔ قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے، 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت سورہ نوح نازل فرمائی، اس کی چند آیات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے کیا کہا۔ اور یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے یہ توحید کا پیغام سنانے میں نہ رات کا لحاظ کیا نہ دن کا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پروردگار میں نے دعوت دی اپنی قوم کو راتوں کو بھی اور دن کو بھی۔
آپ 29वें पारे की सूरह नूह 71वें नंबर की सूरत जरूर पढ़ें। किसी मोतबर आलिम का तर्जुमा लिखा हुआ 71वें नंबर की सूरत को जरूर पढ़ें। आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह का पहला पैगंबर जो तौहीद का ऐलान और शिर्क की तरदीद के लिए मबूस हुआ, नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या पैगाम दिया था और कौम ने आकर जवाब क्या दिया। वो जवाब मैं जिक्र करता हूं थोड़ा सा। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम, ये वो आलिहा है, इलाहुन की जमा आलिहा। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के चौधरी, मलक, नवाब, वडेरे, खान सब मिलकर कहने लगे ला तज़रुन्न, मत छोड़ो आलिहतकुम, अपने हाजत रवाओं और मुश्किल कुशाओं को। वला तज़रुन्न वद्दन, पहले तो इजमाली बात की ना, अपने इलाहों को, अपने मुश्किल कुशाओं को नहीं छोड़ना। फिर खास तौर पर 5 मुश्किल कुशा जो उस वक्त कौम जिनको मानती थी, 5 उनका नाम लिया। वला तज़रुन्न वद्दन, वद को नहीं छोड़ना, वला सुवाअन, सुवा को नहीं छोड़ना, वला यगूसा, यगूस को न छोड़ो, व यऊका, यऊक को मत छोड़ो, व नसरा, और नसर को न छोड़ो। ये कितने हुए? 5 पाक। ये 5 वहां से चले हैं, वो भी 5 थे। वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर, खास तौर पर इन 5 का नाम लिया। ये वद कौन थे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी तफसीर में लिखा है, अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौम नूह, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के जो नेक लोग थे उनके नाम हैं। और उन नेकों में से कौन नेक थे? ये वद कौन थे? ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम, आपने नाम सुना है, पढ़ा होगा एक पैगंबर का। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो नबी गुजरे हैं उनमें से हजरत शीस अलैहिस्सलाम भी गुजरे हैं। ये शीस अलैहिस्सलाम का लक़ब था वद। और सवा, यगूस, यऊक, नसर, ये 4 बेटे थे उनके, और चारों औलियाउल्लाह थे। एक पैगंबर और 4 बेटे वली। इन 5 बाप बेटों के साथ लोगों को जो अकीदत थी, वो अकीदत इब्लीस के वसवसे से इतने गुलाम तक चली गई कि लोगों ने उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझकर अपनी हाजतें और मुश्किलें उनसे हल कराना शुरू कर दी। वो दुनिया में नहीं थे। बात समझ में आ रही है ना आपको? जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे, तिलावत करेंगे और इन आयतों को पढ़ेंगे, तब मैं पहले से तफसीर बयान कर रहा हूं, अगर मेरी बात पर आपको शक हो तो किसी आलिम से पूछना, जाहिल से नहीं। आलिम से मुराद वो जिसने किताब देखी हो, जिसकी हदीस पर भी नजर हो, तफसीर पर भी नजर हो। क्योंकि जो आप मुसलमानों की अक्सरियत के महल्लों के जो इमाम होते हैं, ये आलिम नहीं होते। गुस्ताखी माफ। उसकी वजह यह है कि हमारे मुसलमानों को आलिम की जरूरत नहीं। ऐसे आदमी की जरूरत है जो हमारे बच्चों, जब बच्चे पैदा हैं उनके कान में अजान कह ले, जनाजा पढ़ा ले, हमारा खत्म शरीफ दे दे। मस्जिद के अंदर अजान की आवाज आ जाए ताकि पता चले ये मुसलमानों का मोहल्ला है। कुरान करीम सही पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, तजवीद और क़िराअत उसने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, हमें क्या गरज इससे? चलो उठक बैठक तो हो ही जाती है। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, बस हमें इतना ही दीन चाहिए। तो फिर खजर क्यों कर बताए, क्या बताए कि जब माही कहे दरिया कहां है। जब हमें दीन की जरूरत ही नहीं, तो फिर इस किस्म के अनपढ़ों को जब हम अपने पेशवा और मुक्तदा और रहनुमा बनाकर मस्जिद में
نصب کریں گے تو پھر ان سے اتنا ہی کچھ ملے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ برتن میں جتنا کچھ ہوتا ہے وہی کچھ نکلتا ہے, اس سے زیادہ نہیں نکلتا. علم ہوگا تو علم نکلے گا, نہیں ہوگا تو نہیں نکلے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں, اور آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ صاحب علم آدمی جو علم والا ہوگا وہ کسی کا چمچہ نہیں ہوگا. وہ اللہ کا دین جو اس نے سیکھا ہے اس کو بلا کا مقاس بیان کرے گا. وہ کسی کے اشارہ ابرو کا منتظر ہو کر اس کے کہنے میں نہیں بولے گا. اس کو جو اللہ کا قرآن سمجھ میں آیا قرآن بیان کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو معلوم ہے وہی بیان کرے گا, چاہے کوئی ناراض ہو یا راضی ہو. جس طرح انبیاء کرام نے لوگوں کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہیں کی, اس طرح جو نبی کے نقش قدم پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کسی کے رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہیں کرے گا. اور ہمارا ماضی اس بات پر گواہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ دین, فقہاء کرام, علماء امت ہر دور کے اندر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, صعوبتیں برداشت کی, مصائب آئے, حکمرانوں کی طرف سے بھی آئے اور عوام کی طرف سے بھی آئے, لیکن انہوں نے برداشت کیے. آج اگر ان کا نام دنیا میں زندہ ہے انہی قربانیوں کے نتیجے میں ہے. عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, امام بخاری کا حوالہ میں نے دیا, میں نے وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے سنا دیا, اسماء رجال صالحین من قوم نوح, کہ یہ 5 جو بزرگ ہیں یہ نام ہیں نیک لوگوں کے, نوح علیہ السلام کی قوم کے. اور مزید تفصیل اس کی یہ ہے کہ ود حضرت شیس علیہ السلام کا لقب ہے, اور سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ ان کے 4 صاحبزادے ہیں, چاروں اولیاء اللہ ہیں. لوگوں کو جب کسی بزرگ کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے, عقیدت اس حد تک تو اچھی بات ہے, لیکن عقیدت میں جب غلو پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو بندے کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر لے جاتے ہیں. اسی اندیشے کی بنا پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی, بات کو غور سے سننا میرے دوستو اور اپنے دل کی تختی پر لکھ کر جانا. آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم, لوگو میرے امتیو محبت مجھ سے ہے آپ کو, نبی سے محبت ایمان کا لازمہ ہے, جس کو نبی سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. لیکن میری محبت کے اندر اتنا غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے اس کو انسانیت کا مقام سے اٹھا کر الوہیت کا مقام پر پہنچا دیا. آخر میں فرما فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, میں الہ نہیں ہوں. آپ قرآن میں تلاوت کے دوران پڑھتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, یہودی کہنے لگے عزیر خدا کا بیٹا ہے, عیسائی کہنے لگے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. تو غلو اختیار کیا. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور عزیر علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہیں کی, محبت کی, لیکن محبت میں غلو کر دیا. جب محبت میں حد اعتدال سے انسان آگے بڑھتا ہے تو معاملہ خراب ہوتا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, بیوی سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سارے نہیں بولے. بیوی سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. یہ مسجد گواہ ہے, اس کے در و دیوار گواہ ہے. میں سنا چکا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. حضور نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا, ایمان میں کامل وہ شخص ہے, اللہ مجھے اور آپ کو کامل ایمان والا بنائے. ایمان میں کامل وہ شخص ہے جس کی 2 صفات ہوں, احسنہم خلقا, جس کے اخلاق اچھے ہوں, وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ, اور اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بیویاں پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی, یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے, لائف پارٹنر نہیں ہے, یہ پارٹ آف لائف ہے. جس طرح آپ کا بازو آپ کی زندگی کا حصہ ہے, بازو کٹ جائے تو زندگی ناقص ہو جاتی ہے, وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے.
اس کو وہ عزت دو، وہ احترام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی عزت کرے، آپ کو احترام دے، آپ کو اپنا مجازی خدا سمجھے، تو اس کو پھر عزت دینی پڑے گی، وہ حقدار ہے جس کی۔ میں کہا کرتا ہوں اور آپ حضرات جانتے ہیں اس بات کو کہ بیویوں کی قربانیاں مردوں کی قربانیوں سے اس پہلو سے زیادہ ہیں، اس نے اپنے شوہر کی خاطر اپنا سارا خاندان قربان کر دیا، ماں کو چھوڑ کر آئی، باپ کو چھوڑ کر آئی، بہن کو چھوڑ کر آئی، بھائی کو چھوڑ کر آئی، سارے خاندان کو زندگی کی آخری سانس تک چھوڑ کر آئی ہے۔ وہ اس کی قربانی مرد سے زیادہ ہے، اس لیے اس کی اس قربانی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو وہ عزت دو۔ ڈانٹ ڈپٹ کسی نامناسب کام پر یہ کو ممنوع نہیں، لیکن گالی بکنا یہ کسی جوان مرد کا کام نہیں، کسی شریف النسل شریف النسب آدمی کا کام نہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیگم آپ کے ماں باپ کو گالی دے، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی انا ہے، اس کو کیوں مجبور کرتے ہیں گالی بک کر؟ مت گالی دو اپنے بیویوں کو، عزت دو۔ خدا کی قسم جس مرد نے اپنی بیوی کو صحیح عزت دی وہ اس پر جان نشاور کرے گی، اور اس کی ان گنت مثالیں دنیا کے اندر۔ خدا بند ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوچھا تھا میں نے بیویوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر ڈیلے ہو گئے، ہے نا؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو محبت کی ایک اپنی ماں سے بھی محبت ہے، بیٹی سے بھی محبت ہے، بہن سے بھی محبت ہے۔ یہ چار رشتے ہیں عورت کے مرد کے ساتھ، یا مرد کے عورت کے ساتھ۔ کہیں ماں ہے، کہیں بہن ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں بیٹی ہے، اور سب کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن کیا سب کے ساتھ محبت یکساں ہوتی ہے؟ ہر ایک دائرہ ہے۔ ماں کو دیکھیں گے عقیدت کی نظر سے، ماں کو دیکھیں گے عقیدت کی نظر سے، عاجزی کی نظر سے، عاجز بن کر۔ بہن کو دیکھیں گے رحمت کی نظر سے، بیوی کو دیکھیں گے حکومت کی نظر سے، حاکم بن کر لیکن پیار کے ساتھ، اور بیٹی کو دیکھیں شفقت کی نظر سے۔ بیوی سے محبت میں غلو کر کے کہ سجنی آج تک ماں پہ ہی لگ دی ہیں تم، اگر اس کو ماں کہہ دیا تو طلاق تو نہیں ہوگی لیکن جرمانہ ہوگا بڑا سخت۔ مسئلہ سمجھ آ رہا آپ کو؟ یہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، اپنے محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دے دی، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی، اس کو کہتے ہیں اسلام کی زبان میں زہار۔ زہار کا جرمانہ دینا پڑے گا تب بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ طلاق تو نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو وہ مستقل طلاق ہو جاتی تھی۔ اسلام میں آ کر اس باطل نظریے کی تردید کی گئی۔ 28واں پارہ پہلی سورت سورہ مجادلہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، زہار سے مراد تشبیہ دے بیٹھتے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو تشبیہ دے بیٹھتے ہیں اپنے بیویوں کو اپنی ماں کے ساتھ، ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں تو وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یہ اپنے منہ سے غلط بات نکالتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بیویوں کو تشبیہ دے بیٹھتے ہیں اور پھر توبہ یہ تو غلط کر بیٹھا میں، اللہ فرماتے ہیں فتحریر رقبہ، 3 جرمانے۔ پہلا جرمانہ تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اب تو غلام ہے نہیں، جب جہاد ختم ہوا تو غلام کہاں سے آئے؟ اب تو جہاد دہشت گردی ہے، مجاہدین دہشت گرد ہیں۔ کیوں ہمارے آقا امریکہ نے یوں کہا ہے تم جہاد کو دہشت گرد کہو اور مجاہدین، جہاد کو دہشت گردی کہو اور مجاہدین کو دہشت گرد۔ اردو فارسی عربی زبان کا ایک شعر ہم عربی ادب میں پڑھتے تھے، یہ عربی سکھانے کے لیے ہوتا تھا۔ اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام۔ حزام کوئی قسم کی محبوبہ تھی،
تو وہ کہتا ہے اذا قالت حزام فصدق، حزام جو بات کہ اس تصدیق کرو. فإن القول ما قال حزام، کیونکہ بات تو وہ جو حزام کہتی ہے. یہ جو ہمارے آقا ہیں امریکہ وغیرہ، امریکہ جو بات کہتا ہے اس کی تصدیق کرو، کیونکہ بات تو وہی جو امریکہ کہتا ہے. روس کے ساتھ جب لڑائی تھی تو یہ سارے مجاہد تھے، وہاں سے لڑائی ختم ہو گئی تو پھر یہ دہشت گرد بن گئے. جب جہاد ختم ہوا تو لونڈی غلام آنا بھی مسلمان کے نصیب میں نہ رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ زہار کر بیٹھتے ہیں جرمانہ ادا کریں. پہلا جرمانہ یہ ہے کہ غلام آزاد کریں. فمن لم یستطع، اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے، یہ ہے ہی نہیں، فإطعام 60 مسکینہ، فصیام شہرین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. جرمانہ ہے لگاتار بغیر کسی وقفے کے، تاکہ آئندہ سوچ سمجھ کر منہ سے بولے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فإطعام 60 میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. یہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد پھر بیوی کو ہاتھ لگا سکتا. خیر، بات کر رہا تھا کہ محبت کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے. بیوی سے محبت، ماں سے محبت، بہن سے محبت، بیٹی سے محبت، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رکھے گا. بیوی سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو ماں سے محبت کرتا ہے، اور ماں سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو بیوی سے محبت کرتا ہے. انبیاء کرام کے ساتھ محبت ہے، ہونی چاہیے، لازمی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور یا اللہ سے محبت ہوتی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جو محبت رب کائنات سے ہے وہ نبی سے نہیں ہو سکتی. جو محبت اللہ کا نبی سے ہے وہ ولی سے نہیں ہو سکتی. ہر ایک اپنا مقام ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ جس مقام پر ہیں ان کی محبت بھی ان کی شان کے مطابق ہوگی. نبی جس مقام پر ہیں ان کی محبت ان کی شان کے مطابق ہوگی. ولی اللہ جس مقام پر ہے ان کی محبت ان کی شان کے مطابق ہوگی. ولی کو کی وہ محبت نہیں ہوگی جو نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اور پوری کائنات کے انسانوں کے ساتھ وہ محبت نہیں ہوگی جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس قوم کو محبت تھی ود سوا یغوث یعوق نصر کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا غلو ابلیس کے بہکانے پر، اور پھر انہوں نے ان کو الہ بنا لیا، یعنی حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیا. خدا کے نبی نے پھر اس کی تردید کی. نوح علیہ السلام اس کی تردید کے لیے آئے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، مجھے اور آپ کو آگاہ کر دیا، خبردار میری محبت میں غلو نہ کرنا. اور یہ تو آپ نے کتنی ہی دفعہ علماء سے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات کے اندر جو کچھ کلمات ارشاد فرمائے تھے زندگی کے آخری سانسوں میں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ. بس سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ. کہیں بھول کا خیال نہ آ جائے کہ بیت اللہ مسجود نہیں، وہ سمت ہے. مسجود کون ہے؟ صرف اللہ. فاروق اعظم نے حجر اسود کو، حجر اسود دیکھا ہے نا آپ نے، چوما بھی ہوگا. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. حجر اسود کے سامنے فاروق اعظم آ کر کھڑے ہوتے ہیں. چومنے سے پہلے کہتے ہیں یا حجر، یہ پتھر زمین سے اٹھایا گیا ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. یہ بھی ذہن رکھیے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اس پر 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کے بوسے ثبت ہوئے ہیں. دنیا کے کروڑہا اہل ایمان کے بوسے ثبت ہیں. فاروق اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا حجر، اے حجر، اے پتھر، انی لعالمک انک حجر، مجھے کوئی شک نہیں اس بات میں کہ تو پتھر ہی ہے. لا تنفع ولا تضر، نہ تیرے اندر فائدہ دینے کی کوئی تاثیر ہے نہ نقصان پہنچانے کی کوئی تاثیر ہے. میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تیرے اندر کوئی فائدہ یا نقصان کی تاثیر ہے. لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ چوما ہوتا، لما قبلتک، قط میں کبھی تمہیں پیسہ نہ دیتا. نعرہ تکبیر. نبی کی سنت کی اتباع میں یہ سبق کرتے ہیں.
مسلمان کو عقیدہ بھی سمجھا دیا گیا کہ نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے یہ سارا جہان بنایا، جس نے ہمیں بنایا، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ قل یا ایھا الناس، میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں۔ یوں نہیں فرمایا کہ اے مکہ کے رہنے والوں، یہ بھی نہیں فرمایا اے ایمان والو۔ ایھا الناس، دنیا بھر کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ مسلمان جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر کے میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں، انی رسول اللہ، اس لیے ایھا الناس کہے، اور دنیا بھر کے انسانوں جو موجود ہو یا آنے والے دور کے اندر آؤ گے، تم سب سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، ساتھ یہ بات سمجھائیں، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں، جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، اس میں کوئی اختیار زمین میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، نہ آسمانوں میں چلتا ہے، سارے اختیار کا مالک صرف اللہ ہے۔ ملک السماوات والارض، میرا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، یہ پیغام ہے، لا الہ الا ہو، میں جو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا مشن یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ میں نے الہ کا معنی بتایا نا، سارے قرآن کریم میں لفظ الہ اکٹھا کریں، اس کے آگے پیچھے آیات کو جمع کریں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا۔ میں اللہ کا رسول ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، میرا مشن یہ لا الہ الا ہو۔ اور وہ اللہ کیوں الہ ہے؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی کا مالک ہے، وہی موت کا مالک ہے، کسی کے قبضہ قدرت میں نہ کسی کو زندگی دینا ہے اور نہ کسی کی زندگی چھیننا ہے۔ آیت الکرسی آپ نے سنی تھی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، وہ قیوم ہے۔ یہاں یحیی و یمیت، وہ صرف حی نہیں بلکہ محیی بھی ہے، صرف زندہ ہی نہیں، زندگی دینے والا بھی وہ ہے۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ صرف اللہ ہی کے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، آج 9 تاریخ ہے، پاکستانی تقویم کے اعتبار سے تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ 9 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت ہے۔ محدثین ایک دن پہلے بتاتے ہیں 8، لیکن میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ 8 اور 9 میں فرق اس لیے نہیں کہ شمسی قمری نظام میں ایک دن کا فرق آ ہی جاتا ہے، لیکن کوئی دنیا کا محقق انسان نہیں کہتا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے یا تاریخ وفات ہے۔ سنا چکا ہوں کہ تاریخ وفات 1 ربیع الاول اور 8 یا 9 ربیع الاول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ ماہ مبارک اس امت پر بہت بڑی نعمت، خالق کائنات نے 2 نعمتیں جو اس امت کو عطا فرمائی جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور دوسری قرآن کریم کی صورت کے اندر۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے اس امت پر کہ اس کی نظیر اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں میں نہیں ملتی۔ قرآن رات کو نازل ہوا، وہ رات مبارک، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کی ولادت ہوئی، وہ دن مبارک۔ ایک دن اور ایک رات اس امت کو ایسے نصیب ہوئے ہیں
کہ اس کی مثال پوری امتوں میں نہیں مل سکتی. لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نہیں تشریف لائے تھے، اس لیے نہیں مبعوث ہوئے تھے کہ ہم چراغاں کر کے تو بس اپنی عقیدت مندی کا اظہار کر کے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، یا جلوس نکال کر بیٹھ جائیں کہ ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے، فاتبعونی فاتبعونی، تم میری پیروی اختیار کرو زندگی کے ہر موڑ پر، خوشی میں، ناخوشی میں، سردی میں، گرمی میں، تندرستی میں، بیماری میں، جہاں کہیں بھی ہو، فاتبعونی، تم نے میری پیروی اختیار کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی جس طرح گزاری اس میں بھی فاتبعونی، 10 سالہ جو مدنی زندگی گزاری اس میں بھی فاتبعونی. کوئی ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس کی مکی زندگی میں وہ کچھ تھا جو آج ہم کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی زندگی گزاری تھی. اور مدنی زندگی کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز گزرے ہیں ایسے ہی تھے جیسے کہ آج کا مسلمان کر رہا ہے. یہ ہے لمحہ فکریہ دوستو. میں مختصر الفاظ کے اندر آخر میں بیان کے عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی سوچے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ مجھے حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے، اور ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے، نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کیسے گزاری اور مدنی زندگی کیسے گزاری. میرے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، میرے پاس اللہ کے پیغمبر کی حدیث موجود ہے. ان کی ورق گردانی کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات معلوم کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری. میں اگر سچا متبع ہوں، سچا امتی ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات معلوم کر کے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.